چھوڑنا، کوئی میدان خالی نہیں چھوڑنا، یہ دہشت زدگی کی علامت ہے۔ نہ عزاداری کا میدان، نہ مجلس و رسومات کا میدان، نہ عبادات کا میدان، نہ تعلیم و تعلم کا میدان، نہ اجتماعی و سیاسی و سماجی میدان۔ جس میدان سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملت کو، قوم کو، دہشت زدہ ہو کر اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا۔ ہمیشہ میدان میں حضور پہلے سے بڑھ جائے، حضور پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے، دگنا ہو جائے، 10 گنا زیادہ ہو جائے، یہ جواب ہے اس کا۔ دہشت زدگی کی علامت یہ ہے کہ اگر کم ہو گئی تعداد یا سوچیں اس طرح کی شروع ہو گئی بزدلوں والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت زدگی اپنے آثار کا دکھا رہی ہے۔ احساساتی و جذباتی اقدامات پر اکتفا کر لینا ہوتا ہے، چونکہ یہ کام ہی اس طرح کے ہیں، یہ مناظر اس طرح کے ہیں کہ انسان فوراً احساساتی ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، خبر سنتے ہی جذباتی ہو جاتا ہے، اور جذبات بہت مختصر عمر کے مالک ہوتے ہیں۔ جذبات کی عمر چند منٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ رہیں تو چند گھنٹے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، یا بہت لمبے جذبات بھی ہوں تو 1-2 دنوں کے لیے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جذبات خود ہی سرد پڑ جاتے ہیں۔ اور جذبات کے عالم میں جذباتی چند اقدامات پر اکتفا کر لینا کہ ہم نے رد عمل دکھا دیا، نہ، جذباتی رد عمل کو کوئی بھی رد عمل نہیں سمجھتا۔ آپ دیکھیں عدالتوں میں بھی اشتعال آور کارروائیوں کو جرم نہیں سمجھا جاتا، یا اگر ہوں بھی تو کم جرم ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے قتل کر دیا اور یہ قتل اس نے کیا کسی کے اشتعال انگیزی کے بعد، مثلا کوئی شخص آیا، اس نے آ کر آپ کو اشتعال دلایا اور آپ نے اشتعال میں آ کر رد عمل دکھا کے اس کو قتل کر دیا، تو آپ دیکھیں کہ وہاں عدالت میں، قانون میں خصوصاً چھوٹ ہے موجود۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی اس نے اشتعال میں آ کے یہ کام کیا ہے اور اس نے اشتعال انگیزی کی ہے، یعنی مشتعل ہو کر، جذبات میں ہو کر، احساسات میں ہو کر کوئی کام کرنا، اسے نہیں سمجھا جاتا، رد عمل نہیں سمجھا جاتا، اس سے کوئی ڈرتا نہیں ہے جذبات میں کوئی کام کر دینا، اس سے کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا، اسے دشمن نہیں گھبراتا جذباتی اور احساساتی رد عمل سے۔ خانہ پوری، کچھ کام ہوتے ہیں جن سے فقط خانہ پوری ہوتی ہے۔ خانہ پوری یعنی ہم نے اپنے گروہ کو رجسٹرڈ کروانا ہے، یا یہاں پاکستان میں ایک اصطلاح عام چلتی ہے کہ احتجاج ریکارڈ کروانا، کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے احتجاج ریکارڈ کروائیں یا نہ کروائیں؟ آپ کے احتجاج کی ریکارڈنگ سے کوئی فائدہ، نہ آپ کو فائدہ، نہ احتجاج کو فائدہ، نہ ریکارڈ کرنے والوں کو، نہ کروانے والوں کو، کسی کو کوئی اجر نہیں ملتا اس سے بلکہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم خانہ پوری کر کے اپنا احتجاج یا کیمروں میں ریکارڈ کروا کے، یا پریس میں ریکارڈ کروا کے، یا تھانوں میں ریکارڈ کروا کے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہی کرنا تھا اور کر دیا، اسی سے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ خانہ پوری والے اقدامات، خانہ پوری کے احتجاج سے بہتر ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے۔ کیوں بہتر ہے؟ دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ جب آپ خانہ پوری کے اقدام کرتے ہیں تو تھوڑا سا جو پریشر لاوا بنتا ہے جوانوں کے اندر، ملت کے اندر، خانہ پوری کے ذریعے اس کو لیک کر دیتے ہیں، آپ لیک کر دیتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کا لاوا جو پکتا ہے وہ لیک ہو جائے، پھر اس کے اندر توانائی ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ خانہ پوری کا احتجاج یہ ہرگز ہماری مصلحت میں نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کے اوپر مضحکہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں واقعات ہوتے ہیں، مثلا کسی جگہ پر واقعہ ہوا، گزشتہ گفتگو میں کہا مثلا گلگت میں سانحہ ہوا، 30 شہید ہو گئے، 30 شہیدوں کے لیے 15 آدمی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ اس سے کیا میسج ملتا ہے؟ اس سے کیا پیغام دنیا دیتی ہے؟ اگر یہ 15 نہ آتے میدان میں تو شاید بے حسی کا کمتر احساس ہوتا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہ اقدام نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں خانہ پوری کی حد تک نہ، آپ اگر تنہا بھی ہیں کریں احتجاج، لیکن وہ خانہ پوری نہ ہو، خانہ پوری نہیں ہونی چاہیے۔ خانہ پوری یہ ہے کہ ہم ہر احتجاج جائیں، جا کے کسی، ہر شہر کے اندر پریس کلب بنا ہوا ہے، ہم فوراً اٹھیں اور جا کر پریس کلب کے اندر جائیں، 2.5 منٹ کا احتجاج کریں، پھر آ کے واپس ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، دیکھیں کہ ہماری تصویر آئی ہے یا نہیں آئی۔ عزیزمان، ان خانہ پوری کے احتجاجوں سے کوئی پیغام نہیں منتقل ہوتا۔ آپ کریں احتجاج، تنہا بھی ہے تو بھی کریں،
میں یہ نہیں کہتا کہ 15 آدمی ہیں تو کم ہے نا، 15 آدمی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن خانہ پوری نہ کریں اس جگہ جا کر کریں جہاں حق ہے، جہاں ہونا چاہیے، جہاں ایک آدمی کا پہنچ جانا بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر وہاں ایک بھی پہنچ جائے، ان ایوانوں میں جائیں، ان جگہوں پر جائیں جہاں پر صرف آپ کا موجود ہو جانا ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس طرح سے اس کو احتجاج کو کریں۔ خانہ پوری یہ درست نہیں ہے کہ ہم ابھی دیکھیں خانہ پوری کی مذمتی بیان جاری کر دینا، خانہ پوری کی ایک مثلا احتجاجی کام کر دینا، خانہ پوری کے طور پر ایک مجلس رکھ لینا، یہ سب خانہ پوری ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو واقعات ہم عموماً جو واقعہ ہو جاتا ہے انجام شدہ واقعے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، انجام شدہ کارروائی کے سدباب کے لیے ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں، جبکہ جو واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اس واقعے کو روکنے کی کوششیں کرنی چاہیے جو ابھی نہیں ہوا، جو بعد میں سوچا جا رہا ہے، نہ جو ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے، جو نہیں ہوا اس کی طرف بڑھیں کہ اس کو روکنے کے لیے تدبیر کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً جب واقعات ہوتے ہیں کچھ لوگ حکومتی مامور ہوتے ہیں، باقاعدہ انتظامیہ کے بروکر جو ہر کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں، شیعہ کے اندر نہیں ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، ان کا کام انتظامیہ کو یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ قوم ہمارے کنٹرول میں، ہماری مٹھی میں ہے، اور قوم کو یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ انتظامیہ ہماری مٹھی میں ہے۔ پبلک اکٹھی کر کے انتظامیہ کو لے آتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ساتھ ہیں، اور کبھی انتظامیہ کو بلا کر پبلک کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ لہذا جب عوام کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، جی آپ ہمارا کام کروا دیں، اور انتظامیہ کو کوئی کرنا ہو تو وہ بھی انہی کی طرف آتے ہیں، جی آپ اپنی پبلک کو کنٹرول کریں۔ یہ چہرے اتفاقاً ان کی عید ہوتی ہے، جب حادثات و واقعات تلخ رونما ہوتے ہیں اس قسم کے، ان کو موقع ملتا ہے تاکہ زیادہ اپنا بھرم بنا سکیں، زیادہ اپنا اعتبار بڑھا سکیں عوام میں بھی، اور چیک پاس کروائیں گے، فوراً لے جائیں گے شہداء کے گھروں میں، کسی کو لے جائیں گے، حکومتی کسی کارندے کو، اور ملاقاتیں کروا دیں گے، کچھ اور اس طرح کے وعدے دے دیں گے، ہم یہ کروا دیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم فلاں کرا دیں گے۔ بلینک چیک بغیر کریڈٹ والے دے آتے ہیں ان کو، جو سالہ سال کیش نہیں ہوتے۔ آپ تحقیق کر لیں، جو 15 سال پہلے تقسیم ہوئے تھے چیک ابھی تک کیش نہیں ہوئے، لیکن وقتی طور پر انہوں نے ایک تاثر قائم کر دیا۔ خوب اس قسم کے افراد فوراً کود کے اندر اور اس کو اچک لیتے ہیں، ان حوادث کو۔ اجارہ داری، پاکستان چونکہ جاگیردارانہ ماحول ہے، اور جاگیردارانہ ماحول میں اجارہ داری ہر آدمی اپنا حق سمجھتا ہے، ہر چیز پر اجارہ داری، سیاست پر اجارہ داری، مذہب پر اجارہ داری، قومیات پر اجارہ داری، ہر چیز پر اجارہ داری۔ اور اگر کوئی دوسرا آ جائے اسی میدان میں اپنا کوئی فریضہ انجام دینے، تو جنہوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے اپنی، ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے، اور وہ اسے سخت دشمن اپنا مان لیتے ہیں کہ تم ہمارے علاقے میں کیوں گھس آئے، یہ مخصوص میدان ہمارا تھا۔ یہ اجارہ داری نقصان دہ ہے، اور جن کی اجارہ داری ہوتی ہے وہ در حقیقت جا کر انہی معاملات سے، جیسے کہا تھا کہ اپنا اہمیت بڑھاتے ہیں، سیاسی قد اپنا بڑھا لیتے ہیں، وہاں پر دوسرے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں میں اس عمومی مجلس میں نہیں عرض کرنا چاہتا آپ کی خدمت میں، کہ آپ کے اذہان کو زیادہ مشوش نہیں کرنا چاہتا میں ان مسائل کی طرف توجہ کر کے، لیکن یہ ذہن میں رہے عزیزان ہمارے کہ ایک ان حوادث سے جو درست سمت ہونی چاہیے اس کی راہ میں ایک رکاوٹوں میں سے ایک یہ بھی ہے اجارہ داری۔ خوب اب درست راہ ہونا کیا چاہیے؟ یہ وہ امور تھے جو ہو رہے ہیں اور انہیں نہیں ہونا چاہیے، توجہ ہو ہماری، لیکن یہ بھی رائے حل تو نہیں ہے۔ خیلی خوب یہ امور اگر نہیں ہو، بند بھی ہو جائیں تو پھر بھی رائے حل تو نہیں ہے، یہ زیادہ غلط کام نہیں ہو رہے۔ درست حرکت کیا ہے، درست قدم کیا ہے عزیزان؟ درست قدم جو اشارہ کیا تھا
علامہ کے اس مصرے میں کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جب ایک شہید گرتا ہے یا جب ایک جماعت شہداء کی جام شہادت نوش کرتی ہے اور یہ المناک واقعہ پیش آتا ہے، یہاں دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں. ایک تلخی کا پہلو ہوتا ہے اور ایک اس تلخی کے اندر ایک سحر کا پیغام ہوتا ہے. ان شہادتوں کے اندر، البتہ شہادتوں کے اندر ایکسیڈنٹل موت میں یا وباؤں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے مر جانے میں یہ پیغام نہیں ہوتا. لیکن شہادت اس لیے ارجمند موت ہے، پاک موت ہے، اس لیے برگزیدہ موت ہے، اس لیے عالی شان موت ہے کہ شہادت کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تلخی، شدت و ناگواری کا پہلو ہوتا ہے کہ ایک قیمتی جان چلی جاتی ہے، ایک عزیز ہم سے بچھڑ جاتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے اس کا پوری قوم کے اوپر اور خصوصاً اس کے اعزاء و اقارب و والدین اور اس کے بہن بھائیوں کے دلوں پر ایک داغ مفارقت پڑتا ہے عزیزان. لیکن اس کے اندر ایک مجدہ بھی ہوتا ہے اور وہ امید طلوع سحر ہے. شہید در حقیقت وہ قبل سحر، قبل از طلوع سحر روشن ہونے والے چراغ کی مانند ہے جو آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ سحر قریب ہے. شہید یہ پیغام دیتا ہے کہ سحر قریب ہے. شہید شمع ہے، شمع جلتی ہے اور جل کے ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت تک جلتی رہتی ہے جب شمع کو پتہ چل جائے کہ اب چند لحظوں بعد سحر نکلے گی، سحر طلوع ہو جائے گی، اب میری ضرورت نہیں ہے. بقول مرزا غالب کے کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. اس کو سحر تک جلنا ہے، شمع کو سحر تک جلنا ہوتا ہے اور جب جل کے ختم ہوتی ہے اس وقت سحر کی نوید ہوتی ہے. یعنی شمع کا بجھنا اور شمع کے وجود کا ختم ہو جانا، اس کا بہہ جانا اپنی ہی آگ میں ختم ہو جانا، یہ دکھ کی بات ہے کہ شمع نہیں رہی ہمارے پاس. یہ دکھ کی بات ہے کہ شمع جل گئی. یہ دکھ کی بات ہے کہ شمع ختم ہو گئی، اب ہم شمع نہیں دیکھ سکتے. لیکن اسی دکھ کے اندر ایک پیغام موجود ہے کہ اب زیادہ انتظار نہ کرو چونکہ سحر قریب ہے. اگر سحر قریب نہ ہوتی یہ شمع نہ بجھتی، یہ شمع نہ جلتی، یہ شمع ختم نہ ہوتی. شمع، شہید شمع ہے راہ خدا کے لیے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا فرمانا تھا کہ شہداء شمع محفل بشریتاً، یہ بزم بشریت کی شمع ہے، انہی سے نورانی ہے یہ بشریت. اور ان کا شہید ہونا یہ نوید ہے طلوع سحر کی. لیکن وہ سحر جس کی طرف سفر کر کے جانا ہے، نہ وہ سحر جو خود آئے گی. اس سحر کی امید ہے. انسانوں کو بتاتا ہے شہید کہ نور و چراغ تیرا منتظر ہے اور تیری سمت یہ ہے. شہید کئی چیزیں بتاتا ہے ہمیں. شہید یہ بتاتا ہے کہ روشنی کا سورج موجود ہے، تو نے پشت کی ہوئی ہے اس کی طرف. شہید یہ بتاتا ہے کہ وہ سورج کس طرف ہے، وہ سمت کس طرف ہے، وہ رخ کس طرف ہے، تیری مشرق کس طرف ہے. شہید انسان کا رخ موڑتا ہے شمال و جنوب سے اور مغرب سے اور صرف مشرق کی طرف کر دیتا ہے شہید. کیوں کہ مشرق سے چراغ طلوع ہونا ہے. شہید انسان کو اس مشرق کی طرف رخ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ تیرے صبح کی طلوع اس سمت سے ہونے والی ہے، جہت دے دیتا ہے شہید. اور اگر کوئی قوم